اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں اس کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قران السعدین ہے۔ یہ مقام صورتوں کے جو دو گروپ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہے منزلیں تلاوت کے لیے جو 7 منزلوں میں قرآن مجید منقسم ہے، تو دوسری منزل ختم ہو گئی توبہ پر اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے سورہ یونس سے۔ لیکن یہ کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں وہ مختلف ہیں۔ ان میں سے پہلا گروپ جو ہے وہ ختم ہوا تھا سورہ مائدہ پر، اور دوسرا گروپ بھی سورہ توبہ پر ختم ہو گیا۔ تو یہ مقام ایسا ہے کہ جس میں یہ دونوں تقسیمیں آپس میں آ کر جڑ گئی ہیں، دو چیزیں قران السعدین، دو سعید چیزیں آپس میں مل گئی ہیں۔ دو گروپ پورے ہو گئے ہیں مکی مدنی صورتوں کے بھی، اور 2 منزلیں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اور تیسری منزل شروع ہو رہی ہے۔ اس تیسرے گروپ کے ضمن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں مکیات جو ہیں ان کا بڑا طویل سلسلہ ہے۔ تعداد کے اعتبار سے تو ظاہر بات ہے کہ مکی صورتیں سب سے زیادہ آخری گروپ میں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تعداد ان کی بہت ہے، لیکن حجم کے اعتبار سے مکیات کا سب سے بڑا سلسلہ یہ ہے۔ 14 صورتیں ہیں یہ جو سورہ یونس سے شروع ہو کر اور سورہ مومنون تک چلیں گی، 18ویں پارے تک۔ 7 پارے تقریباً ہیں جو مسلسل مکیات پر مشتمل ہیں، اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا سورہ ہجر کے بارے میں اور پھر یہ کہ سورہ حج کے بارے میں، لیکن جو بھی غور و فکر کے بعد جو رائے میری بنی ہے، مجھے انہی حضرات سے اتفاق ہے جن کے نزدیک یہ تمام صورتیں سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، 14 صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو تقریباً 6.25 پارے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا گروپ تھا کہ جو مدنی صورتوں کا تھا۔ تعداد 4 تھی، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، لیکن 6.25 پارے، یہ 14 ہیں اور 7 پارے۔ ان میں یہ بات خاص طور پہ نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر اس میں 3 صورتوں کے گروپس ہیں۔ پہلے 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں، پھر 3 نسبتاً چھوٹی صورتیں ہیں، پھر 3 ذرا بڑی صورتیں ہیں۔ یہ جو سب گروپس بنتے ہیں 3 صورتوں کے، ان میں سے 2 صورتوں کا تعلق آپس میں وہ زوجیت والا ہے، وہی ان کے درمیان نسبت زوجیت ہوگی۔ تیسرے کی حیثیت ضمیمے کی ہے، وہ منفرد ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وہ جب ہم تیسری صورت پر آئیں گے تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی پہلا جوڑا جو ہے سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ دونوں جو ہیں صورتیں آپس میں وہی نسبت زوجیت رکھتی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم سورہ انعام اور اعراف میں دیکھ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس کے 11 رکوع ہیں، ان میں سے انباء الرسل صرف 2 رکوع، باقی 9 رکوع جو ہیں وہ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی صنائی، اس کے حوالے سے اللہ کی معرفت، یہ مین مضمون ہے۔ اور سورہ ہود کے 10 رکوعوں میں سے 6 رکوع ہیں وہ کہ اس سے زائد 6.5 کے قریب کہ جو انباء الرسل پر مشتمل ہیں، باقی 4 سے کم ہیں کہ جو دوسرے مضامین جو ہیں، جو بھی رد و قضا ہے کفار کے ساتھ، یا اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون بھی آ جائے گا، لیکن غالب حصہ جو ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ قوموں کی ہلاکت کے فیصلے صادر ہوئے۔ پھر ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں ایک عجیب ریسیپروکل نسبت ہے۔ سورہ ہود میں، سورہ یونس میں جو 2 رکوع ہیں انباء الرسل کے، ان میں سے آدھے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے اور درمیان کے کسی رسول کا ذکر نہیں، اس کے بعد 1.5 رکوع حضرت موسیٰ پر ہے۔ اس کے بالکل برعکس آپ کو ملے گا سورہ ہود میں،
پورے 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر ہیں۔ یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ 34ویں پارے میں سورہ نوح، لیکن یہ کہ بعض اعتبارات سے یہ مقام جو ہے وہ زیادہ جامع بھی ہے، زیادہ فضیلت والا بھی ہے، اور مسلسل 2 رکوع جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پر صرف حوالے کے طور پر ہے اور کچھ نہیں۔ تو ریسیپروکل جو نسبت ہوتی ہے نسبت زوجیت میں، وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم صاد، یہ جو 3 صورتوں کا آغاز ہوا ہے وہاں پر حروف مقطعات پر آیت مکمل ہو گئی تھی، یہاں آیت نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، نہ گرامر کا، نہ منطق کا، نہ نحو کا، نہ بیان کا، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں، ان کو کہتے ہیں توقیفی امور ہیں۔ یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وحی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے بھیجی؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو خبردار کر دیجئے، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو چنا ہے، پسند کر لیا ہے، اس کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے، اسے مامور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجئے، اور جو غلط راستے پر اڑے رہیں ان کو خبردار کر دیجئے۔ وہی لفظ دو، بشیر اور نذیر، یہاں پر بھی آ رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ یدبر الامر، اور وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملے کی۔ یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور اس کا جو پہلا باب ہے تو اللہ تعالیٰ کے 3 افعال کا انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ابداع، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشنا۔ ایک ہے خلق، کسی شے سے دوسری شے بنانا۔ تیسرے تدبیر، یدبر الامر، اب اس میں تدبیر فرما رہا ہے، اس کے اپنے نقشے ہیں، اپنی پلاننگز ہیں، اپنی مشیت ہے، اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اب یہاں وہی سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفاعت کا اس بات، وہ یہاں بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا، سچا، پختہ۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ اعادہ کر دے گا۔ یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا؟ یہ تو بڑی معقول بات ہے، کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لہذا جب کہ اس نے پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، اور وہ دوبارہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو، جنہوں ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان کی جو بھی خدمتیں ہیں، ان کی جو بھی انہوں نے ایثار کیا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، ان کی پوری قدردانی ہو، قدر افزائی ہو، ان کو خلعتیں دی جائیں، انہیں نوازا جائے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کہ کفر کریں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے کہ جس نے جو سورج کو بنا دیا چمکدار، چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کے اندر بھی نور رکھ دیا، وقدرہ منازل، یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ سورج چونکہ خود اس کے اندر جو کمبسچن کا عمل جاری ہے، اور اس کے لیے وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ سورج کے لیے وہ ضیاء ہے۔
لیکن یہی روشنی اگر کہیں ریفلیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ نور کی شکل میں ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں بڑا بنیادی فرق ہے، اسی لیے قرآن مجید نے بھی دو مختلف الفاظ استعمال کیے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اس کی اپنی چمک ہے اور یہاں وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے۔ وقدرہ منازل، اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم گنتی کر سکو برسوں کی اور حساب کر سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، ایک نتیجہ خیز تخلیق ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یقین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر کچھ خوف ہے، کچھ تقویٰ ہے، جن کی اخلاقی حس بیدار ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ذرا الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ صورت میں بار بار آئیں گے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ یہ اصل میں خاص جو ہے نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں گزر گیا، بچپن کا کھیل کود ہے وہ نکل گیا، ابھی شعور آیا ہی تھا، جوانی آئی، طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھاپا طاری ہو گیا، کہ لا یعلم من بعد علم شیئا۔ تو کیا بس زندگی یہی زندگی ہے؟ اور کیا اسی کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان جو بھی غور کرے گا سوچے گا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ زندگی تو بڑی طویل ہے، بہت طویل ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ تو عارضی سا ایک وقفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے، اصل زندگی وہ ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں، جن کی سوچ اتنی محدود ہے، جن کا یہ افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہیں، ریجھے ہوئے اس زندگی کے اوپر مطمئن ہیں، لگے ہوئے اسی میں، مگن ہے اسی میں، بلکہ کہنا چاہیے گم ہو گئے اسی میں۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پر مطمئن ہو گئے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیات سے غافل ہے، دیکھتے ہی نہیں۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کس کو موقع ملتا ہے؟ نہ زمین دیکھنے کا، فلک دیکھنے کا، فضا دیکھنے کا۔ آدمی اپنے چکروں میں، اپنے ہی معاش کے دھندوں کے اندر اس طریقے سے مصروف ہوتا ہے کہ آفاقی یا انفسی آیات کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس اپنی کمائی کی بدولت کے جو وہ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسرت حاصل کی جا سکے، کوئی عارضی سی خوشی حاصل کی جا سکے، کوئی دل کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونے حاصل کیے جا سکے، آدمی اسی میں لگا رہے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب، ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا۔ کہاں؟ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے، پھر بھی ان کی مناجات وہاں جاری رہے گی، جنت کے اندر بھی۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پروردگار تو پاک ہے، تو ہر ضعف سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے رہیں گے، سلام
قیلاً سلاما سلاما، سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آوازیں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خرابی میں، شر میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ وہ چاہتے ہیں خیر میں۔ اب آدمی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کے نتیجہ نکل آئے، جلدی سے جلدی نکل آئے، لیکن یہ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ اسی طرح جلدی نکال دے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا حلیم ہے، وہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ بھی جو دے گا تو وقت آنے پر دے گا، اور جو تمہاری غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، سختیاں جو تم کر رہے ہو، معصیت، اس کی سزا میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے برائی، جیسے کہ وہ جلدی مانگتے ہیں خیر، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی، ان کی مدت عمر ختم ہو چکی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر وہی الفاظ آئے، اور پھر اب چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں۔ بڑا شان استغنا ہے، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے، وہ ہم سے ملاقات کے خواہاں نہیں تو ہمیں بھی اب ان کی طرف کوئی التفات نہیں۔ نظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، وہ ہمیں پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لیٹا ہوا پہلو کے بل، او قاعدن، یا بیٹھا ہوا، او قائمن، یا کھڑے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کہ وہ تکلیف ہوئی نہیں تھی، اسے کوئی تکلیف ہوئی، وہ اس نے پکارا، ہمیں بھول جاتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے، بے باک لوگوں کے لیے، ان کے اعمال کو، یعنی ڈھٹائی ان کے اندر اتنی ہو گئی ہے، ذرا تکلیف ہم دے دیں تو ہمیں گڑ گڑا کر جو ہے دعائیں مانگ مانگ کر وہ جو ہے اپنی پوری رات گزار دیں گے، اور جب وہ تکلیف رفع ہو جائے تو ایسے بھول جائیں گے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو اور قوموں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے گناہ کی روش اختیار کی، ظلم کا رویہ اختیار کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول بینات لے کر، واضح تعلیمات لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی یہ کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی انفرادی سطح پر بھی ہر شخص جو ہے قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تو ہر شخص جو ہے 30 40 50 60 70 برس کا امتحان دے رہا ہے، اور قومیں ہوتی ہیں، امتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک مجموعی اور ایک طویل حساب کے ساتھ جو ہے ان کا بھی آزمائش کا دور ہوتا ہے، ان کو بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون واذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، پھر وہی لفظ آ گیا، کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، جب ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں، ہماری آیات کی طرف متوجہ نہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کو سنجیدگی سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں، اٹس ٹو ریجڈ، یہ تو بہت سخت ہے۔ آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے، کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے، کچھ ہمارے معبودوں کو آپ مانیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں، کوئی نہ کوئی مصالحت کی روش ہونی چاہیے۔ یہ قرآن تو بالکل ان کمپرومائزنگ ہے، بہت ریجڈ ہے۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے، او بدل ہو، یا اسی میں کچھ ترمیم کر لیجئے، تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجئے اس میں سے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، میں پابند ہوں،
میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خود ڈر ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، نہ میں یہ تم تک پہنچاتا، تمہیں واقف کراتا اس سے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 برس تمہارے مابین رہا ہوں۔ میں نہ کوئی شاعر تھا، نہ ساحر تھا، نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے، نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی، میں نے کہیں بھی میری اس طرح کی کوئی دلچسپی رہی ہے تمہارے علم میں ہے کہیں میں نے کوئی مشق کی ہو؟ اگر کوئی شخص ادیب بننا چاہتا ہے تو بہرحال کوئی مشق کرتا ہے، کوئی شعر کہنا چاہتا ہے تو مشق کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بن جاتا ہے، اس کی صلاحیت نکھر جاتی ہے۔ تم نے میرے پوری 40 برس کی زندگی میں کوئی ایسی شے دیکھی؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، فلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی۔ یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھر کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں۔ لیکن دوسری طرف اوکذب بآیاتہ، اور اگر یہ واقعتاً اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے برابر کی چوٹ اب آ گئی ہے، اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اب یہ آ گیا ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ کریٹرز آف دی یونیورس ہیں، کائنات کے پیدا کرنے والے نہیں، کائنات اللہ نے بنائی ہے، مدبر بھی وہی ہے۔ ہاں یہ جو ہے ہمارے بت، ہم نے جن دیویوں دیوتاؤں کے نام پر یہ تراش رکھے ہیں، یہ لاڈلے ہیں اللہ کے، چہیتے ہیں، یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقربین بارگاہ ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے ہاں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمارے شفعاء ہیں، سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے کہ جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ یہ وہی بات ہے جو آیت الکرسی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شفاعت ہوگی کیسے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آخر کو گواہ کوئی سفارش کیا کہے گا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں یہ آدمی، میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی ہے، تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ قل اتنبئون اللہ، اللہ کو بتانا چاہتے ہو بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، اور پھر یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تم شفاعہ سمجھتے ہو وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، نہ آسمان میں کیا ہے نہ زمین میں ہے، وہ اللہ کو کیا بتائیں گی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کیس کے فیکٹس جو فائل پر نظر آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فیکٹس آف دی کیس ذرا مختلف ہے، وہ کیا بتائیں گی؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو شرک کر رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہ وہی بات آ گئی جو ہم آیت الاختلاف سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو ابتدا میں تو ایک ہی امت تھی، أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے پا چکی ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر فرد کی ایک اجل ہے، ہر امت کی اجل ہے، ہر قوم کی اجل ہے، اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے، اس دنیا کی ایک اجل ہے، تو اگر وہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہی مضمون چلا آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی حسی معجزہ ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے یہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ مشیت اذنی سے کب کیا شے ظہور میں آتی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ،
اور جب ہم لوگوں کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کے اوپر آ گئی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں بھی مختلف روایات سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں حضور کی بعثت کے بعد، کہیں کوئی قحط بھی ایک بڑا شدید پڑا اور مختلف قسم کی تکالیف آتی تھی، تو اس میں ان کے دل کچھ پسیج جاتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کچھ حضور کے پاس آ کر بیٹھنے لگے، کچھ سننے لگے، کچھ توقع ہوئی کہ شاید یہ کچھ اب مائل ہو جائیں گے، مان لیں گے۔ لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو گئی اور اللہ کی رحمت آ گئی، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر وہ ہماری آیات کے ساتھ سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چالیں تدبیریں کہیں زیادہ تیز ہیں۔ تم بھی کر رہے ہو، چالیں چل رہے ہو، تدبیریں کر رہے ہو، لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، اور ہمارے جو فرشتے ہیں، ہمارے جو پیغامبر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالیں چل رہے ہو، جو سازشیں کر رہے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر میں بھی اور بحر میں بھی، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی، یعنی لیے پھر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو نظام طبعی ہے، یہ قانون قدرت ہے، گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، جہاز میں ہوتے ہو، وجرین بہم، اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر، بریح طیبۃ، ایک خوشگوار اور ہوا کے ساتھ، موافق ہوا چل رہی ہے، خوشگوار ہوا چل رہی ہے، اور کشتیوں کا قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ فرحوا بہا، بڑے خوش ہیں، بڑے آرام سے چل رہے ہیں، ان کو کچھ وہ پینے پلانے کی محفل بھی چل رہی ہو، کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہو، عیش ہو رہے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، کہ اچانک پھر ایک جھکڑ چلنا شروع ہوتا ہے، تیز ہوا آتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے، پہاڑ جیسی موجیں اٹھ اٹھ کر آ رہی ہیں ان کی طرف۔ وظنوا انہ محیط بہم، اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا، ہمیں گھیر لیا گیا، ہم جو گر گئے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی، کوئی دیوتا یاد نہیں آتا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے بہت اہم، یہ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرکین عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں مہلت دی گئی ہے، اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو ایک چیز جو امپلائڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگے۔ اب ابو جہل کے بیٹے تھے، تو جیسا باپ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا، تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس زبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا، لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر اب ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف۔ وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت زبردست ہوا چلی اور طوفان آ گیا۔ اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرک تھے، لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو، صرف اللہ کو، کسی کو نہیں، نہ لات کو، نہ عزا کو، نہ حبل کو، نہ منات کو، کسی کو نہیں۔ اس پر یہ چونکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں، اسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی طبیعت جو ہے مائل ہوئی، واپس آئے، ایمان لے آئے، اور پھر وہ بڑے ہی یوں سمجھیے کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے، اور یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دی، حضرت اکرمہ ابن ابی جہل۔ تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات، باقی یہ سب تم نے کچھ گھڑ لیے ہیں، لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے، ذرا رگڑا لگے تو اوپر کے ملمے اتر جائیں گے، جو اصل فطرت کے اندر اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ ابھر کر آ جائے گا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے یقیناً بہت شکر کرنے والوں میں شکر گزار۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں، پھر سرکشی ہے، پھر اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو، اے انسانوں،
تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت، اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں جو تم برت رہے ہو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین سے سبزہ۔ پانی برسا، زمین بے آب و گیا تھی، کوئی ہریالی نہیں تھی، نہ کوئی گھاس ہے، کچھ نہیں ہے۔ بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریاول ابھر کر آ گئی ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، نبات تو زمین میں موجود تھی، اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے۔ مما یاکل الناس، جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور جو چوپائے ہیں اور حیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، زمین جب اس میں سرسبز ہے، شاداب ہے، کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہے وہ سرسوں کے پھول ہیں، وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے، تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا جب وہ اپنا پورے طرح سنگھار کر لیتی ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی، وزینت، اور خوب مزین ہو جاتی ہے، سولہ سنگھار کر لیتی ہے۔ وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، یعنی فصل ہماری تیار ہے، بس اب کل دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی شروع کریں گے، اب ہم جا کے کھتے بھر لیں گے، یا اناج لے جائیں گے یا پھل لے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا و نہارا، کہ اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر، رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا، جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں، ساری ان کی محنت اکارت گئی، ساری ان کی امیدیں جو ہیں پانی پھر گیا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن جب وقت آئے گا موت کا، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور دیکھو اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یا ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ کہ جو احسان کی روش اختیار کریں گے، بھلائی کی روش اختیار کریں گے، انہیں حسنہ ہی ملے گا، انہیں بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا، بس زیادہ بلکہ اور بڑھ کر ملے گا۔ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلہا، ان کے لیے بدلہ ہوگا سیئۃ، برائی ہی کا اسی جیسا، زیادہ نہیں ہوگا، اسی جیسا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت اور ندامت جو ہے اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل المظلمہ، ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریک رات کے کچھ ٹکڑے جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر، انتم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ، انبیاء، فرشتے، جن کو پوجا گیا، جن کے نام پر مورتیں بنائی گئی۔ یعنی ایک تو ہے کہ جو ہوائی ہیں، لات، منات، عزا کون ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو پوجتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے۔ ود اور سوا، وہ آئے گا جب ہم سورہ نوح پڑھیں گے۔ پچھلے زمانے کا اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے۔ ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے، قبریں پوجتی ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی شرکاء کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں،
یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے نیک اور اونچے بندے ہیں، تو ہم کہیں گے نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم۔ اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے، ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا؟ تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا، یا عیسی ابن مریم، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں۔ تو الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، تو شان جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے منقطع کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ جو ان کے شریک تھے، جن کو وہ شریک سمجھ کر پوج رہے تھے، معاذ اللہ وہ بری تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بری ہیں اس شرک سے جو ان کے لیے ان سے دعائی کرنے والے، استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بری ہے۔ یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال شرکاؤہم، جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا، وہ کہیں گے ان سے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، تو تمہارے اور ہمارے مابین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ اے بدبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو، لازماً ہم تمہاری عبادت سے بندگی سے غافل تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے، ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم بری ہے تم سے اور تمہارے اس شرک سے جو تم کرتے رہے ہو۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو انہوں نے گھڑ لی تھی چیزیں، افطرا کیا تھا، وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا، اور وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، اور گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے شفاعت ہوگی اور ایسے بزرگ ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے، وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ومن یدبر الامر، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا۔ سیقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ۔ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مشرکین عرب، اللہ کے کام ہے یہ۔ افلا تتقون، تو پھر ڈرتے نہیں ہو؟ پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہے؟ کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہو؟ کہاں سے یہ دیویاں اور دیوتا تم نے تراش لیے ہیں؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہی تو ہے اللہ تمہارا رب برحق مولا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ اس حق کو مضبوطی سے تھامو اور کسی اور گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فانا تصرفون، تو کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو، پھیرے جا رہے ہو؟ یعنی حق پہ آ گئے، پہنچ گئے، کہہ دیا اللہ، لیکن پھر جو ہے کوئی ایک جو ہے چور دروازہ لیا اور کسی عقیدے کی پگ ڈنڈی گھڑ لی۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طریقے سے راست آیا ہے کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تیرے رب کی وہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ یہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا۔ فانا توفکون، تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے، رہنمائی کر سکے؟ قل اللہ یہدی الی الحق، کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ تمام مخلوقات جو ہے
وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتی۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دعا مانگتے تھے اہدنا الصراط المستقیم؟ تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں، جو خود ہدایت چاہتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا، جو خود ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے، فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر ظن کی، ظن ہے، اٹکل پچو ہے، گمان ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ گمان اور اٹکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستغنی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے کہ جسے اللہ کے سوا کہیں اور گھڑ لیا گیا ہو، یہ گھڑی جانے والی، تصنیف کی جانے والی کتاب نہیں ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے، وتفصیل الکتاب، اور اس میں تمام شریعت کی جو ہے تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ام یقولون افترا، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے یہ خود گھڑ لیا ہے، محمد نے یہ خود جو ہے موضوع کر لیا ہے کلام، یہ قرآن ان کی تصنیف ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، تو کہیے ان سے کہ لے آؤ تم بھی ایک صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے یہاں بھی آیا ہے اور پھر سورہ بقرہ میں بھی آئے گا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں میں آخری مرتبہ یہ چیلنج سورہ یونس میں ہے۔ اس سے ذرا اور جو ہے ہلکا چیلنج وہ اس سے آگے سورہ ہود میں آ جائے گا کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ یہ گویا کہ برسبیل تنزل آخری درجے میں ایک صورت یہ بنا کر لے آؤ۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ، نہیں بلکہ انہوں نے تکذیب کی ہے اس چیز کی جس کے علم کا یہ آتا نہیں کر سکے، ولما یاتہم تاویلہ، اصل میں اس کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بار بار آ رہا تھا کہ عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، ابھی چونکہ اس کا کوئی مصداق خارجی ان کے سامنے نہیں آیا تھا، لہذا وہ بات جو ہے جب تک کہ مصداق خارجی سامنے نہیں آ رہا تھا جھٹلائے جا رہے تھے۔ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ابھی جو بھی کچھ ان کو بتایا گیا ہے اس کے علم کا یہ ادراک نہیں کر سکے، شعور حاصل نہیں کر سکے۔ باقی جو دھمکی دی گئی، جو خبر دی گئی، اس کا مصداق بھی ابھی نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھیے کیسا انجام ہوگا، کیسا انجام رہا ہے، کیسا ہوا انجام، کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، ان میں وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل، اور وہ بھی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب ان مفسدوں سے خوب واقف ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے ہے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اور ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے اعمال کا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرف سنتے ہیں، آپ کے کان لگا کر۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں؟ یعنی یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں، یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں، جا کر سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محمد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بات ہی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے، لہذا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے تو چونکہ پہلے سے نیت نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، تو گویا کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، یہ تو بہرے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں۔ یعنی یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے،
دل اندھے ہو چکے ہیں، لہذا ان کا آپ کے پاس آنا، آپ کو دیکھنا، آپ سے کلام اللہ سننا، یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جب وہ حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے حشر کے میدان میں، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی۔ دنیا میں اور عالم برزخ میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اب یہ وہ بات آ گئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھیں، اور جس کی تعویل لما یاتہم تعویلہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی جو دھمکیاں ہم انہیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے، آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں، آپ کو بھی ہم دکھا دیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں بعض کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی کو دھمکی دی جا رہی ہے، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں، یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے، وہاں ان کو پوری سزا مل جانی ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں جو صورت بنی، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا، اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے والے بالکل ایمان نہ لائے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر تو 950 برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے یہ کہ بمشکل 80 کے قریب آدمی ایمان لائے۔ میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں، 80 بھی نہیں تھے، اللہ عالم، لیکن یہ کہ بہرحال 950 برس اور 80 آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ مکے کے معتدبر لوگ جو ہے وہ ایمان لائے، اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے۔ آخر حضرت ابوبکر کون تھے، حضرت طلحہ کون تھے، زبیر کون تھے، عبد الرحمن ابن عوف کون تھے، عمر کون تھے، حمزہ کون تھے، تو اس اعتبار سے معاملہ ذرا مختلف ہے۔ تو بعض الذین نعدہم، چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے، لہٰذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قسط تو ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی، 70 ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھینچ رہے، اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سن 9 ہجری میں آ کر کہ اذان من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر، اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سزا کی شکل تھی۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اور نگران ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب رسول ان کے پاس آ گئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے مابین عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط، حضرت موسیٰ، ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ تم کہتے ہو عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، نہ کسی برے کا، نہ بھلے کا، نہ نفع کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہاں اوپر تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے، اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہو رسول کے ساتھ، وہ چاہے کتنا ہی چاہیں کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا، لیکن نہیں، ان کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ اجل آ جائے گی، وقت آ پہنچے گا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، تو اے نبی ان سے کہیے أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے غور کیا، إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے، بیاتاً رات کے وقت، او نہاراً یا دن کے وقت، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو، یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تمہارے پاس روک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا کر دو گے، تحفظ کیا کرو گے،
کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرأتیں دکھا رہے ہو، جسارتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ الثم اذا ما وقع آمنتم، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ آمنتم بہ، الثم اذا ما وقع آمنتم بہ، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے؟ آلان، کیا اب؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی بچا رہے تھے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، گناہ گاروں سے کہ اب ہمیشگی کا مزہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے طفیل۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرکین سے، مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوسچنز کیے جاتے تھے، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے، آپ کو یقین ہے؟ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گی۔ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر کسی جان کے پاس، ایک جان کے پاس اگر زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اسے فدیے میں دینا چاہے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اندر ہی اندر جو ندامت ہوگی، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وَقُضِیَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے۔ اب جو یہ دو آیات آ رہی ہیں یہ پھر بہت عظیم خزانہ ہے قرآن مجید میں، عظمت قرآن کے بیان پر یہ بہت ہی جامع مقام ہے افادیت کے اعتبار سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو روگ تمہارے سینوں میں ہیں ان کی دوا، ان کی شفا۔ یہ بہت اہم ہے، یہاں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل سخت ہو گئے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس پر کوئی کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو پہلے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین سخت ہے، بارش برسی ہے، بارش بہہ گئی ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بارش جذب بھی نہیں ہوا۔ آدمی بیمار ہے، الٹیاں آ رہی ہیں، آپ دوا دے رہے ہیں، نکل جاتی ہے، وہ دوا جو ہے معدے سے جذب ہو تو فائدہ پہنچائے نا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ دل کو نرم کیا جائے۔ ثم قست قلوبکم، جو دل سخت ہو گئے تھے انہیں نرم کیا، اس کے لیے واعظ کی ضرورت ہے، موعظہ، نصیحت، ایسی بات جو دلوں میں گداز پیدا کر دے، نرمی پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دوا بن کر اور وہ جذب ہو جائے تو اب اس کی تاثیر ہوگی کہ اب جو اس کے اندر امراض ہیں دلوں کے اندر، دلوں میں امراض کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، جائیداد کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت۔ دنیا یوں سمجھیے کہ ایک شے ہے، اسی میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ روگ اور تکبر اور حسد اور بغض، ان چیزوں کو نکال کر ان کا جو ہے علاج ہے وہ قرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید اولاً تو موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، پھر شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج ہے، وہدن، اور اب ہدایت ہے۔ بیماری اندر سے نکلے گی تو اب قرآن کی ہدایت پر آپ جو ہے عمل کریں گے، جو اس کی رہنمائی کو عملاً اختیار کریں گے، اور آخری نتیجہ ورحمۃ للمومنین،
اہل ایمان کے حق میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر عتم یہ قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہیے یہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، یہ اس کے فضل اور رحمت کا مظہر ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے جو اس نے نوع انسانی کو دی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں۔ جشن منانا ہے تو قرآن کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے قرآن کی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شے تمہیں عطا کی۔ فرح کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا۔ فرح کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا، عام طور پر یہ مذمت کی جگہ آتا ہے، لیکن یہاں فرمایا قرآن کے اوپر اگر فرح کرنا ہی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانی ہے تو اس پر مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ساز و سامان دنیاوی، اور تم کہاں کہاں سے لے کر آئے ہو، تم نے سجاوٹ کے لیے سامان جمع کیا ہے، ڈیکوریشن پیسز جمع کیے ہیں، کہاں کہاں سے اینٹیکس لے کر آئے ہو، پیسے خرچ کیے ہیں، یہ ساری چیز جمع کر رہے ہو، ان سے کہیں بہتر ہے یہ قرآن۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کبھی کہ اللہ نے تمہارے رزق اتارا ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تو تم نے اس میں سے کسی کو از خود اپنی مرضی سے حرام قرار دے دیا، کسی کو حلال قرار دے دیا۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، ان سے پوچھیے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم یہ اللہ کے اوپر افترا بازی کر رہے ہو؟ یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آ چکی ہیں، پھر سورہ مائدہ میں آخری بات آئی تھی کہ یہ جو ان کے ہاں من گھڑت شریعت بنی ہوئی تھی۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا ان کا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حق میں بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا حق نہیں مانتی۔ تو اس حصے کے اندر خاص طور پر یہ دو آیتیں جو آئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں، کوشش کیجئے کہ ان کو تو یاد کر لیں، اور اس میں جو ترتیب ہے وہ بڑی اہم ہے کہ پہلے دل میں نرمی ہو تاکہ پھر قرآن اس میں جذب ہو۔ چوں بجاں در رفت جا دیگر شود، اگر جیسے چکنے گھڑے کے اوپر پانی گرا اور بہہ گیا، اندر جذب ہی نہیں ہوا تو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو دل کی نرمی کا سامان بھی قرآن میں ہے، دوا بھی قرآن ہے، ہدایت بھی قرآن ہے، رحمت بھی قرآن ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نوع انسانی کے لیے قرآن حکیم ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ وما تكون في شان، اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی کیفیت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھ رہے ہوتے آپ قرآن میں سے کچھ بھی، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں نہیں عمل کر رہے ہوتے تم کوئی بھی اچھا عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تمہارے اس عمل پر گواہ ہوتے، اذ تفیضون فیہ، جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ یہ بڑی ہے ایک بشارت والی بات ہے کہ بندہ مومن کو یقین دلایا جائے کہ جو خیر تم کما رہے ہو، جو بھلائی کر رہے ہو، جو نیکی کر رہے ہو، تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ بات نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر جو بھی ایثار اور قربانی جو بھی تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیے خاص کیف ہے، اے نبی، پہلے خطاب ہے حضور سے واحد کے صیغے میں، اے نبی آپ جس کیفیت میں بھی ہوتے ہیں، ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اور جو قرآن میں سے آپ پڑھ رہے ہوتے، کوئی حصہ، کوئی صورت خود پڑھ رہے ہوں، پڑھ کر سنا رہے ہوں، اور اب رخ بدلا ہے اہل ایمان کی طرف، مسلمانوں کی طرف، ولا تعملون من عمل، اور اے مسلمانوں جو عمل بھی تم کرتے ہو،
من عمل کہ جو اچھا عمل ہو، نیک عمل ہو، الا کلنا علیکم شہودا ہم تم پر تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں، استفیدون فی جب کہ تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک اور نہیں غائب ہوتا آپ کے رب سے من مثقال ذرۃ فی الارض زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شے، ولا فی السماء نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک نہ ہی اس سے کم تر کوئی شے ہے، ولا اکبر نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ یہ روشن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ یہ کوئی علیحدہ سپیشیز نہیں ہے، علیحدہ نوع نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے صاحب ایمان جو ایمان حقیقی سے بہرہ مند ہوں، جن کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا ہو اور جو اللہ کے فضل و کرم سے مقام احسان پر فائز ہو چکے ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں۔ آیت الکرسی کے فوراً بعد اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی جانب، اور اہل ایمان ولی ہیں اللہ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر، ساتھیوں پر۔ اب ظاہر بات ہے جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر اللہ کی غیرت ہوگی، وہ اللہ کے دین کو پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے گا، اللہ کی شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تن من دھن لگا دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ ہوگا اللہ کا ولی۔ یہ تو نہیں کہ صرف کوئی ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو، ایک لباس جو ہے پہن لیا ہو اور صرف جو ہے خاص قسم کی شکل بنا لی ہو تو وہ اولیاء اللہ ہو جائیں گے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں وفاداری کا، وہ ہے اولیاء اللہ۔ اور یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ اگلی آیت نے اس کی خود وضاحت کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کوئی نئی سپیشیز نہیں ہے، انسانوں میں کوئی علیحدہ قسم کے انسان نہیں ہے، وہی انسان کہ جو صاحب ایمان ہو اور تقویٰ کی روش اختیار کرے، اور وہ تقویٰ ہم پڑھ چکے ہیں، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت آ چکی ہے۔ یہ تقویٰ جو ہے درجہ بدرجہ اہل ایمان کو اور اونچے سے اونچے مدارج کی طرف لے جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارت کس اعتبار سے ہے؟ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، ہمارے لیے تو دو اچھائیوں کے سوا کسی تیسری چیز کا تصور ہی نہیں۔ بشارت ہی بشارت ہے، کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، اس پہ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دوست کی طرف سے اگر کوئی شے آئی ہے اور پھر یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمارا خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ایک چیز ناگوار تو ہے، بچے کو انجیکشن لگا ہے تو رو تو رہا ہے وہ، لیکن معلوم ہے کہ اس کے والدین کو تو معلوم ہے کہ یہ اس کے علاج کے لیے ہم ٹیکہ لگوا رہے ہیں۔ تو تکلیف بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ مومن سمجھتا ہے یہ میرے حق میں خیر ہے، بھلائی ہے، میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے، شر کا سوال ہی نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اور اے نبی ان کی بات سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے اور جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں وہ کوئی شرکاء نہیں ہے جنہیں وہ پکار رہے ہوں، اور نہیں ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ یتبعون الا الظن، وہ تو ظن ہے، اٹکل پچو ہے، ان کے اپنے تصورات و توہمات ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، وہ صرف ظن و تخمین اور اٹکل پچو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں سکون پکڑو، آرام کرو، استراحت ہو، اطمینان اور سکون ہو۔ والنہار مبصرا، اور دن کو بنا دیا دکھلانے والا، روشن، تاکہ اس میں تم کام کرو۔
اپنی معاشی جد و جہد کرو. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتاً سنتے ہوں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، وہ پاک ہے اس سے. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، غنی، بے نیاز ہے. اس کا کیا تعلق ہے اولاد نہ ہونے سے؟ اصل میں انسان کو اولاد کی تمنا اس لیے ہوتی ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، میں تو فانی ہوں، میری اولاد کے ذریعے سے میرا نام زندہ رہے گا. انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے کہ میرا نام باقی رہے، میری یاد باقی رہے، تو اس کا تسلسل ہے جو اولاد کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ چونکہ فانی نہیں ہے، باقی ہے، اسے کسی اولاد کی احتیاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ خود قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اولاد کی حاجت ہو. هو الغنی، وہ تو اس سے غنی ہے، بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل اس چیز کے لیے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد تراش لی ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیزیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. متاع فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے ساز و سامان ہے، رہنا بسنا ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت ہم نے ان کو ضرورت کی چیزیں دینی ہیں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور پھر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے بہت سخت عذاب کا ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے. اب یہ صرف 2 رکوع اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں جو انباء الرسل کے ہیں، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نوح جو اولین ہے اور حضرت موسیٰ جو آخری ہے، ان دونوں کا تو صراحتاً ذکر ہے، بیچ میں صرف حوالہ دیا گیا ہے، کسی کا نام نہیں. حضرت نوح کا ذکر صرف آدھے رکوع پر ہے، حضرت موسیٰ کا قدر تفصیل کے ساتھ 1.5 رکوع ہے. اس کے برعکس ہو جائے گا اگلی صورت میں سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر 2 رکوع ہیں طویل، اور حضرت موسیٰ کا صرف ایسے ہی تذکرہ ہے، صرف حوالے کے طور پر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان کو ذرا سنائیے نوح کی خبر. اذ قال لقومہ، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بہت بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا، و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات سے تمہیں نصیحت کرنا، شاق گزر رہا ہے، مذاق اڑاتے ہو تم، مجھ پر آوازیں کستے ہو، تم پر بہت شاق گزر رہا ہے میرا یہ سارا عمل. فعلی اللہ توکل، تو میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے. فاجمعوا امرکم، تو اپنا سارے جو بھی ذرائع ہیں ان کو جمع کر لو. وشرکاکم، اور تمہارے سارے شریک جو ہیں انہیں بلا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تم پر تمہارا معاملہ جو ہے کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے. ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت مت دو. یہ جو انداز ہے چیلنج کا، اور یہ اس سے پتہ چلتا کس درجے دل دکھ چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. استہزاء سے، تمسخر سے، مذاق سے. اللہ کا ایک بندہ ہے، 950 برس بیت چکے ہیں، کوئی سن کر نہیں دے رہا ہے. تو اس وقت جو آخری بات، اچھا اب جو بھی تم کر سکتے ہو، میرا کوئی بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اپنی ساری قوت جمع کر لو، جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے، اور بھی انبیاء نے اس طرح کی بات کہی. پھر بالآخر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور پھر اگر تم یہ نہ کرو، اگر تم اس کھلے مقابلے میں بھی نہ آؤ، اور اس میں اس بات کا خیال موجود ہے، یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کے دل میں چور ہو کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں، اسے قتل کر دیں، نوح کے خلاف کوئی اور ہم ایسا اقدام کریں تو پتہ نہیں کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے. لہذا یہ سارا جو انداز تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے باوجود پھر وہ فرما رہے ہیں وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نہیں کچھ کرتے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو پھر ذرا غور کرو، میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے آج تک، تمہیں جو دین کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، میں نے کبھی تم سے کوئی اجر مانگا ہے؟ میں نے تم سے کوئی عزت تو طلب نہیں کی، تم سے کوئی شاباش تک نہیں مانگی، میں نے تم سے کوئی مدد نہیں مانگی، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں. فکذبوہ، تو انہوں نے پھٹلا دیا اس کو. فنجیناہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو. ومن معہ فی الفلک، اور جو بھی اس کے ساتھ تھے اس کی کشتی میں. وجعلناہم خلائف، اور انہی کو پھر ہم نے
خلفاء بنا دیا زمین کے اندر، پھر انہی کو خلافت عطا کی، انہی کو جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو الی قومہم، اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ فجاءوہم بالبینات، تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، لیکن وہ جس چیز کے انکار پر اڑ چکے تھے وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے والے نہ بنے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، اب یہ دیکھیے وہ جو ایک لنک جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک چین ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، یہ 6 کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح کا اور حضرت موسیٰ کا، درمیان میں صرف ثم بعثنا من بعدہم رسلا، اور بھی رسول آئے، ان کا یہاں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے استکبار کیا اور وہ تھے مجرم قوم، گنہگار لوگ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، تو جب ان کے پاس ہمارے پاس سے ان تک ہمارے پاس سے حق پہنچا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا ان سے کہ کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو، یہ حق ہے جو تم پر آیا ہے اور جو تم تک پہنچا ہے۔ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ تم ہمیں پھیر دو ان چیزوں سے، ان طریقوں سے، ان رسوم سے، ان ریتوں سے، ان رواجوں سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے ہی حکومت ہو جائے اور بلندی ہو جائے اور بڑائی ہو جائے زمین کے اندر۔ دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام جو ماہر اور جادوگر ہیں ان کو جمع کر لو۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، تو جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا، جب انہوں نے ڈالا، قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ، موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو، جو تم نے پیدا کیا، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا باطل ہونا ثابت کر دے گا، اسے نسیہ منسیہ کر دے گا، ہباء منصورہ کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو راہ یاب نہیں کرتا، کامیاب نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر ان کے نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ نوجوان اس کی قوم میں سے، کچھ لڑکے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وملئہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو مصیبت میں اور تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے جو آیت ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ جو قبطی قوم تھی جو اس وقت وہاں پر حکمران ہے آل فرعون، اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ان کے محکوم ہیں، لیکن محکوم قوموں میں سے بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہوئے ہیں کہ حکمران قوم ان میں اپنے ایجنٹ بنا لیتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو خطابات دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں خان بہادر اور خان صاحب، اور یہ جو خطابات دے دے کے انگریزوں نے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں وہ اپنے ایجنٹ اور اپنے وفادار لوگوں کا ایک جتھا بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تھے تو ہندوستانی، لیکن ہر اعتبار سے برطانیہ کے خیر خواہ اور حکومت کے وفادار، اس کے لیے فوج کے لیے بھرتی کرانے میں تیز ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو تھے اسرائیلی قوم میں بھی ایسے چودھری لوگ موجود تھے کہ جن کو کچھ دربار میں رسائی حاصل تھی، جن کو کچھ رسوخ حاصل تھا، اور وہ گویا کہ آل فرعون کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے خود اپنی قوم کے اندر۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ ڈرتے تھے وہ لوگ، اگر ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے تو یہ ہماری اپنی قوم کے جو چودھری لوگ ہیں، یہ خان صاحب اور جو یہ خان بہادر لوگ جو ہیں، یہ پھر ہمیں ستائیں گے، یہ ہماری رپورٹیں کریں گے اور ہماری جو ہے ان رپورٹوں کے اوپر گوشمالی ہوگی۔
فما آمن، لیکن یہ کہ بہرحال نوجوان خون ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پھر زیادہ مصلحت بینی نہیں ہوتی. جو ذرا ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں وہ زیادہ مصلحت بین ہو جاتے ہیں، ان کی خواہ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی، خون میں اتنا جوش بھی نہیں رہتا، تو نوجوان جو ہے وہ تو رزق دیتا ہے. تو یہ سارا پورا فلسفہ جو اس ایک آیت میں موجود ہے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، خود اس کی قوم میں سے بھی سب کے سب حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے نہیں تھے، نہیں مانی بات موسیٰ کی ان کی قوم میں سے بھی، مگر کچھ نوجوانوں نے، کچھ نوجوان، کچھ لڑکوں نے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وہ ملائہم، اور ان کے اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں پرسیکیوٹ کریں گے، ان کو فتنے میں مبتلا کریں گے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح کا ایک شخص قارون تھا. قارون جو ہے وہ قوم موسیٰ سے تھا، اسرائیلی تھا، لیکن یہ کہ سرکار دربار میں رسائی تھی، وفادار تھا حکومت کا، اسی کی وجہ سے بڑے بڑے ٹھیکے ملتے تھے. جیسے ہمارے ہاں ٹھیکیدار ہوتے تھے بڑے بڑے لوگ، تو اس کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی تھی. وہ سارا تذکرہ جو ہے آگے چل کر آئے گا سورہ قصص کے اندر. تھا تو قوم موسیٰ میں سے تھا، فرعونی تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف چالیں چلتا تھا، اور وہ ساری جو ہے وہ سرکار دربار کی جو خوشامد ہے وہ کام کرتا تھا، اسی سے پھر اس کو دولت ملتی تھی. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون جو ہے وہ بہت سرکشی کر رہا تھا زمین میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بہت حد سے بڑھنے والا تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اب انہوں نے ان سے جو بھی ایمان لے آئے تھے ان پر کہا، ان سے کہا، قَالَ يَا مُوسَىٰ قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اب اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اب اللہ پر توکل بھی کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعتاً فرما بردار ہو گئے ہو. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو ہمارے ذریعے سے ان کو آزمائے. یعنی یہ کہ جیسے کہ ابو جہل ستا رہا تھا، ابو جہل کی آزمائش ہو رہی تھی، لیکن تختہ مشق حضرت یاسر، حضرت سمیہ بن رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اے اللہ ہمیں نہ آزما، ہم پر ان کا زور نہ آزما، یعنی ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے ان کافروں کی قوم سے نجات عطا فرما. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، ان گھروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی یاد کیا کرو. جیسے کہ دار ارقم جو ہے مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مقرر کر لیا تھا، وہیں پر آپ ٹھہرتے تھے، کوئی آتا تھا تو وہیں پر ملاقات ہوتی تھی. ان تبوّآ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم کوئی معین کر لو مصر میں کچھ گھر. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے گھر بناؤ ہی قبلہ رخ، اس لیے کہ مسجدیں تو بنا نہیں سکتے، اور وہ معاملہ جو ہے فرعون کے خوف سے، تو یہ کہ گھر اپنے قبلہ رخ بناؤ تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھا کرو. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ان کا بھی تھا کوئی، جبکہ ابھی بیت المقدس تو بنا ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ سے کم 1000 سال بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے بیت المقدس ہوگا اور یروشلم بنے گا اور ہیکل سلیمانی بنے گی. لہذا قبلہ تب اس وقت کا قبلہ کس کا تھا، کون سا تھا؟ یہی بیت اللہ قبلہ تھا. ان کے جو وہ خیمے ہوتے تھے قربان گاہ کے خیمے، ان کے بارے میں تفاصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ وہ ایسے نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ جو ہے سیدھا کعبے کی طرف ہوتا تھا. تو وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر جو ہے قبلہ رو بناؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو بشارت دو. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت، چمک دمک عطا کر دی ہے اور اموال عطا کر دی ہے دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے. ان کے پاس زور ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، دولت ہے، چمک دمک ہے. اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگ ادھر ہی متوجہ ہوتے ہیں، انہی چیزوں سے اثر قبول کرتے ہیں. تو نے دے رکھا ہے، تیرا ہی اختیار ہے، دینے والا تو ہی ہے، تو کیا تو نے یہ سب کچھ نے اس لیے دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب ان کے اموال مٹا دے. واشدد علی قلوبہم،
ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے، سختی پیدا کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ کھلم کھلا دیکھ نہ لے عذاب علیم کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کہے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ یہ ایک آخری وقت ہوتا ہے جب کہ اتنا بیزار ہو چکا ہو نبی، اور جب کہ اس قدر شدید جو ہے دشمنی کی ہو، کفار نے اہل ایمان کے ساتھ ستایا ہو بری طریقے سے، کہ پھر ایک وقت آ کر وہ کہتے ہیں کہ پروردگار اب اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ سارا کیا دھرا اب تک جو کچھ تھا انہوں نے، وہ سب ان کو معاف ہو جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو پروردگار اب یہ جس حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے دلوں کو سخت کر دے، یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دے، اب یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب عریاں طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے۔ جب عذاب آ جائے گا پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں، اس کے بعد تو جو ہے وہ ایمان معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی، قد اجیبت، قبول کر لی گئی، منظور کر لی گئی دعا، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، فاستقیما، اب تم بھی قائم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل پسیج جائے کہ اے اللہ اب ان کو معاف فرما دے، تم بھی قائم رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہرگز نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے یا دریا کے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، تو پھر اس کے پیچھے آئے فرعون، ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کے لشکر بھی، بغیًا وعدوا، شرارت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا، پا لیا اسے غرق نے، یعنی فرعون جو ہے غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن، کیا اب ایمان لا رہے ہو؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو نہایت فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو اب آج ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے، یہ گلے سڑے گا نہیں، محفوظ رہے گا۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے۔ اس کی فرعون کی لاش جو ہے مل گئی تھی، صرف یہ کہ ناک پر سے کہیں سے کسی مچھلی نے کچھ کاٹا تھا، وہ صرف تھی، باقی یہ کہ پوری فرعون کی وہ لاش جو ہے محفوظ۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں روزی دی بہت ہی اچھی پاکیزہ چیزوں کی، فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن چیزوں میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک، پھر اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر نازل کی ہے ہم نے، بظاہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے کوئی امکان نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہوتا، یہ بظاہر خطاب حضور سے ہے، لیکن یہ حقیقتاً خطاب ہو رہا اہل مکہ سے، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو محمد پر نازل ہوئی، لیکن یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اس سے اس قدر نفرت ہو چکی ہو کہ براہ راست انہیں خطاب کرنا بھی انسان کو پسند نہ ہو، تو پھر وہ کسی اور کو خطاب کر کے وہ بات کہتا ہے جو سنانی کسی اور کو ہوتی ہے۔ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پھر پوچھ لیجئے ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اے نبی آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں۔ پھر نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک یہاں بظاہر خطاب حضور سے ہے، اصل میں روح سخن جو ہے وہ مشرکین عرب سے ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور بت بن جانا ہرگز ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔
ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے اوپر کہ تیرے رب کی بات واقع ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، جو قانون خدابندی کی زد میں آ چکے ہیں، جو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے دلوں پہ مہر کروا چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ، چاہے کتنی ہی آیتیں آ جائیں، کتنی ہی نشانیاں آ جائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں۔ جیسے کہ فرعون کا معاملہ ہوا کہ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لایا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعھا ایمانھا، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ جو ایمان لاتی ہے اور اسے اس کے ایمان نے نفع پہنچایا ہوتا، الا قوم یونس، سوائے ایک قوم یونس کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا نینوا کی طرف، وہاں انہوں نے دعوت دی، معاملہ وہی ہوا جو تمام رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، قوم نے انکار کیا، سرکشی پر اڑے رہے، پھر یہ خبر دے کر اور چلے گئے کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اجازت اللہ کی طرف سے جانے کی نہیں آئی تھی۔ رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہ ہو، واضح اجازت۔ جیسے ہمارے ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں، ڈی سی ہے تو ضلع کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا وہ بغیر اجازت کے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہاں کے امن و امان کا سارے ذمہ داری اس کی ہے۔ تو نبی کا معاملہ مختلف ہے، رسول کا مختلف ہے۔ رسول کو جب کسی جگہ پر، کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف بھیج دیا گیا، اب چاہے کچھ بھی ہو، جب تک کہ وہاں پر سے اجازت نہ آئے کہ اس قوم کو چھوڑ کر تم جا سکتے ہو، رسول نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب سیرت میں آپ پڑھتے ہیں ہجرت کے واقعات، تو حضرت ابوبکر جو ہے، حضور نے عام مسلمانوں کو اجازت دیتی تھی چلے جاؤ مدینے، لیکن خود انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت آ جائے۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے، اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، لیکن جب تک وہ اجازت نہیں آئی آپ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمیت دین میں کچھ بہت زیادہ جوش آیا حضرت یونس علیہ السلام کے۔ بہرحال حمیت دینی اور اللہ کی غیرت جو ہے وہ اچھی شے ہے، لیکن وہ جوش کے اندر بس صرف یہ ان سے نظر انداز ہو گیا معاملہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے اور قوم نے دیکھا کہ جو بات کہی تھی یونس نے وہ تو صحیح نکل رہی ہے، لہذا وہ پوری قوم نے توبہ کی، گڑ گڑائے، اپنے سب بچوں کو، عورتوں کو لے کر باہر نکل آئے، مال مویشی سامان لے کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن ایک استثناء ہے، چونکہ جو رسول بھیجے گئے تھے ان رسول کی طرف سے ذرا جلدی ہو گئی اور اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، لہذا اس جو بھی ڈیبٹ ہوا ہے رسول کے کھاتے میں اس کا کریڈٹ ہو گیا ہے اس قوم کو، اور اس کے لیے ایک استثناء قائم ہو گئی ہے پوری تاریخ کے اندر کہ وہ عذاب کے آثار آنے کے باوجود پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کچھ عرصے کے لیے قبول کر لی، عذاب کو ٹال دیا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعھا ایمانھا الا قوم یونس، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کو جو ایمان لے آتی، یعنی عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد، اور پھر اسے اس کا ایمان لانا مفید ہوتا، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئی قوم، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے کھول دیا ان سے، ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں اور مہلت دے دی، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس ان کو عطا کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ باتیں سورہ انعام میں بہت یعنی شد و مت کے ساتھ آ چکی ہے، وہ ذروہ سلام ہے اس موضوع کا کہ آپ کے دل میں کتنی بھی خواہش ہو کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ضابطہ رکھا ہوا، جو طالب حق ہوگا اسے حق ملے گا، جو طالب ہدایت ہوگا اسے ہدایت ملے گی، جو ضد پر، ہٹ درمی پر، تعصب پر اور کسی ضد میں آ گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ اگر جبراً اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سب کے سب مومن ہوتے، متقی ہوتے۔ آخر اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ سب مومن ہیں، متقی ہیں، پاک ہے، صاف ہے، کہیں کوئی غلطی نہیں، معصیت نہیں، کہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی کچھ انہیں حکم ہوتا ہے بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام، کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسانوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لہذا آپ اس معاملے میں بس اپنا فرض ادا کریں، باقی کون ایمان لا رہا ہے کون نہیں لا رہا وہ معاملہ ہم سے متعلق ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا
تو یقیناً زمین میں جو ہے سب کے سب ایمان لے آتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ اپنے آپ کو بھی ہلکان کر رہے ہیں، آپ نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، آپ ہر وقت اس جد و جہد میں ہیں، پھر آپ کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر فلا تکن فی صدرک حرج، آپ کے دل کے اندر یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنا فرض ادا کر کے اپنے آپ کو سبکدوش سمجھیے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو گندگی مسلط کر دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیے ان سے کہ دیکھو جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آسمان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ ساری آیات کام نہیں آتی، اور یہ ساری انذار اور ڈر سنانا اور جو بھی دعوت و تبلیغ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لانا چاہتے مفید نہیں ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ، یہ لفظ ایام آگے ایام اللہ، تو کیا یہ منتظر ہیں اسی طرح کے دنوں کے جیسے کہ دن اس سے پہلے آئے ہیں؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا، وہ دن جو آیا تھا قوم نوح پر، اور وہ دن جو آیا قوم ہود پر اور قوم صالح پر، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح کا دن ان پر بھی آ جائے جیسا کہ ان پر آیا تھا جو ان سے پہلے تھے؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو کہہ دیجئے کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو۔ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بالکل اسی طرح ہمارے اوپر حق ہے، واجب ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔ حضرت نوح کے ساتھ جو ایمان لائے وہ ان کے ساتھ کشتی میں بچا لیے گئے، حضرت ہود پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا، حضرت صالح پر جو ایمان لے آئے وہ ان کو بچا لیے گئے، اور عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکلا ایسا خوشبخت کہ جو وہاں سے اپنی نجات کا سامان حاصل کرتا، سوائے حضرت لوط اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں، ایک متنفس بھی نہیں تھا وہاں، ان کی اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اب یہ بڑا ایک فیصلہ کن سا انداز خطاب ہے یہاں، کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، یعنی تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں تمہارے دین کی پیروی کروں، تو تمہیں کوئی شک ہے شاید میرے بارے میں کہ میں اپنے دین پر پوری طرح جازم نہیں ہوں، پوری طرح قائم نہیں ہوں، شاید مجھے اس کے اوپر پورا وثوق حاصل نہیں ہے، یہ جو تم محنت کر رہے ہو، مجھے جو ہے مجھ پر دباؤ پریشرائز کر رہے ہو مجھے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو میں ہرگز نہیں پوجنے والا ان کو جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، بلکہ میں تو پوجوں گا اور پرستش کروں گا اسی اللہ کی جو تمہیں قبض کرے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اے نبی آپ تو اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے دین حنیف کی طرف، دین کی طرف حنیف ہو کر، یکسو ہو کر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہوئیے ان مشرکوں میں سے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکاریے ہرگز اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جنہیں یہ پکار رہے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو کوئی نہیں ہے اس کا کھولنے والا، دور کرنے والا سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں جو آڑ بن جائے، روک بن جائے، رکاوٹ بن جائے اس کے فضل کے راستے میں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنا فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی بھی ہدایت پائے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے بھلے کو ہدایت پاتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، عاقبت اس کی سورے کی، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک جائے، جو گمراہ ہو جائے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ بھی اپنی جان پر وبال لے گا، اس کا سارا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں،
میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ بنایا نہیں گیا ہوں، میں تمہارے بارے میں مسئول نہیں ہوں، اللہ کے ہاں مجھ سے تمہارے بارے میں باس پرس نہیں ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ پیروی کرتے رہیے اس کی کہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، ان کے دباؤ کو برداشت کیجئے، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔